دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے، مشکات میں 2083، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2086، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور کہا کہ میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن مجھے نہیں ملی، دوسرے میں بھی نہیں ملی، پھر ایک فرشتے نے آ کے مجھے خبر دی کہ اس کو آپ آخری عشرے میں تلاش کریں، اگر تم میں سے کوئی اعتکاف میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں وہ رات دکھا دی گئی، اور اس میں مجھے رات میں وہ خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے تم کبھی نہیں بھولو گے مگر جب اللہ چاہے گا۔ بھلا دی گئی، اور اس کیوں بھلائی گئی وہ آگے بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی، پھر بھلا دی گئی۔ بہرحال مجھے ایک بات یاد ہے کہ اس رات صبح کے وقت جب میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا، یہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ 21ویں رات جب آئی، یعنی 20ویں اور 21ویں روزے کی درمیانی رات، اس میں جب آپ نے 21ویں روزے کی جب فجر پڑھی تو اس رات کافی بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، اور ظاہر ہے کہ قالین وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، مٹی پہ ہی نماز پڑھی جاتی تھی، یہی افضل ہے، لہٰذا اہل تشیع کا پارشلی مقدمہ اس حوالے سے مضبوط ہے کہ مٹی پہ ہی سجدہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان پڑ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخ انور صحابہ کی طرف کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان ہے، تو صحابہ کو پتہ چلا اچھا آج شب قدر تھی۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شے نظر آ جاتی ہے، ورنہ صحابہ کو بھی نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اور یہاں اتنا مشہور کیا کہتا ہے جی سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، بھائی کوڑ مارنے چھڑ دو ان ماڈرن دور جے، کسی گورے نے سن لی نا گل، وہ جناب بہ جائے گا رمضان دا پورا مہینے روزانہ دا ایک ٹیسٹ لے گا اور کہے گا دسو کس داڑے جناب شاید نالوں میٹھا ہوتا ہے سمندر دا پانی۔ جس سارے درخت سجدے میں گر پڑتے ہیں، بھائی ہم سی سی ٹی وی کیمرے لگا لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کس وقت گرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے، بس صرف آپ نے قیام کرنا ہے رات کا، کوئی ایک رات اس میں ہوگی۔ اسی لیے دیکھیں یہ فکس بھی نہیں کر کے بتائی گئی کہ فلاں ہے، کہا گیا 5 ہیں، 21ویں، 23ویں، 27ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ 5ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں ہے 2088۔ سیدنا ابی ابن کعب کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص روزانہ آخری پہر جاگے گا تہجد کے وقت تو وہ شب قدر پا لے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ روزانہ جو جاگے گا ظاہر وہ پا ہی لے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کی جب یہ بات پہنچی ابی ابن کعب تک تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی پہ جو ہے وہ رحم فرمائے۔ انہوں نے شاید یہ بات اس لیے کہی کہ لوگ صرف اکتفا ہی نہ کر لیں رمضان کے قیام پہ ہی، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی، ورنہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات خوب پتہ ہے کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے، اور تابعی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی، کیونکہ اگر آپ انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائیں نا تو وہ قسم ڈاؤٹ فل ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی جاتی ہے تو کنفرم ہوتا ہے کہ وہ بات ڈیفینیٹ کر رہا ہے، کرنے والا واقعی قسم کھا رہا ہے۔ تو پھر پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا ہے کہ 27ویں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ اس رات جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے، یعنی بالکل ٹکیاں نکلتی ہے، اور ویسے تو عموماً ویسے بھی ٹکیاں نکلتی ہے لیکن وہ شاید زیادہ دیر تک کے لیے ٹکیاں رہتی ہے۔ اب حالانکہ باقی روایتوں کے اندر 21ویں 23ویں بھی آیا ہے، اور یہ قسم اٹھا کے 27ویں، تو اس سے مراد پھر تطبیق یہ ہوگی کہ جو انہوں نے پائی ہے وہ اس سال 27ویں کو آئی ہوگی، ورنہ تو یہ بدلتی رہتی ہے۔ 6ٹھی حدیث صحیح بخاری سے ہے، مشکات میں 2095 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
شب قدر کا دن بتانے کے لیے کہ اب کون سی رات کو یہ آئے گی، باہر تشریف لائے تو دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. یہ جھگڑنے کی نحوست دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتائی تھی وہ رات لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے بھلائی گئی کہ یہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. اور پھر کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اسی میں بہتری ہو. یہ بھی ساتھ کہہ دیا، ورنہ انہوں دو مسلمانوں نے لوگ قیامت تک کوستے رہتے. بھائی اللہ نے بتانا ہوتا تو بعد میں بتا سکتا، اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اسی میں بہتری ہو، اور یہ واقعی بہتری ہے. اور پھر فرمایا اب تم اسے 21ویں 23ویں اور 25ویں میں تلاش کرو. اب یہاں 27ویں 29ویں کا ذکر کوئی نہیں ہے، وہ الگ سے حدیث میں.